کیا آپ بلاگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں پتا؟ تو پریشان مت ہوں۔ تو ذیشان الحسن عثمانی کی یہ کتاب انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں، اس میں دوسرا ٹاپک ہے بلاگنگ۔ ہم نے اس کو مکمل ایڈیو کی شکل، اس کتاب کو ایڈیو کی شکل دی ہوئی ہے، 7 تصاویر جو آپ ایڈیو سننے جا رہے ہیں وہاں تصاویر، یہ مکمل مرحلہ وار ہے۔ اگر آپ کو بلاگنگ کے متعلق کچھ نہیں پتا، اس ایڈیو کے ختم ہوتے ہوتے آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بلاگنگ کے متعلق تمام فنڈامنٹلز اس کتاب کے مد نظر تمام کے لیے۔ بلاگ پر اشتہار چلانا۔ جب بلاگ پر اشتہار چلانے کی بات ہو تو اس کے امکانات بے شمار ہیں۔ اپنی نیز سے مطابقت رکھنے والے اشتہارات کا انتخاب کیجیے۔ آن لائن اشتہار کے لیے مشہور ترین انتخاب گوگل ایڈسنس ہے۔ بلاگ پر اشتہار کے چند مفید اور منافع بخش طریقے ملاحظہ کیجیے۔ فی کلک ادائیگی، PPC پر پے کلک اشتہارات، اسے کاسٹ پر پے کلک یا CPC ایڈورٹائزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ آن لائن اشتہارات کا سب سے مشہور ماڈل بھی ہے جس کے تحت ایک بلاگر کو اسی وقت پیسے ملتے ہیں جب کوئی قاری اس کے بلاگ میں دیے گئے اشتہار پر کلک کرتا ہے۔ انفولنکس اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ انفولنکس ایسے بلاگروں کا فطری انتخاب ہے جو اپنی سائٹ پر بانت کے اشتہارات کی برمار کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ انفولنکس کی سروس یہ سہولت دیتی ہے کہ متن کے درمیان اشتہارات لگائے جا سکیں۔ بلاگر کو انفولنکس کی آمدنی کا 70% حصہ ملتا ہے، جبکہ یہ سروس پے کلک PPC پے پر کلک کے اشتہاری ماڈل پر عمل کرتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ متن کے درمیان اشتہارات لگانا چاہتے ہیں تو انفولنکس اس کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ ان ٹیکسٹ اشتہارات کس پیج پر ایسے الفاظ کی شکل میں ہوتی ہیں جن کے نیچے دوہری لکیریں ہوتی ہیں، اور یعنی انہیں ڈبل انڈر لائن کیا گیا ہوتا ہے۔ ان ٹیکسٹ ایڈز کے علاوہ انفولنکس بلاگروں ان فریم ایڈز، ان سرچ ایڈز اور ان ٹیکسٹ ایڈز جیسی دوسری سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں۔ بلاگرز کو ادائیگی کے لیے ویسٹرن یونین، ACH، ایچیک، وائر ٹرانسفر، ACH اور سب سے مقبول پے پال جیسی سروسز استعمال کی جاتی ہیں۔ اپنے بلاگ پر اشتہارات فروخت کیجیے۔ جب آپ کی بلاگ سائٹ پر وزٹرز کی تعداد معقول حد تک بڑھ جائے تو پھر آپ اپنے بلاگز پر براہ راست اشتہارات لے سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنی سائٹ پر ہمیں اشتہار دیجیے کا علیحدہ پیج بنانا ہوگا، جہاں آپ اپنی ویب سائٹ پر اشتہارات دینے کے لیے واضح معلومات دیں گے، مثلاً کس سائز اور فارمیٹ میں اشتہارات دیے جا سکتے ہیں اور ان کا ماہانہ خرچہ کتنا ہوگا وغیرہ۔ مشتہرین اشتہارات دینے والے یعنی ایڈورٹائزرز کو متوجہ کرنے کے لیے اس پیج پر بھی اپنی سائٹ کا گوگل پیج رینک اور الکسار رینکنگ کے علاوہ سائٹ ٹریفک، یومیہ، ہفتہ روزہ، ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر آپ کی ویب سائٹ پر آنے والوں کی تعداد بھی لکھ سکتے ہیں۔ CPM کاسٹ پر امپریشن ایڈورٹائزنگ نیٹ ورکس۔ یہاں امپریشن سے مراد وزٹرز کی وہ تعداد ہے جو کسی خاص اشتہار والے پیج کو دیکھتی ہے، چاہے وہ اشتہار پر کلک کرے یا نہ کرے۔ CPM کے تحت عام طور پر 1000 امپریشن کے حساب سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ کاسٹ پر کلک کے برعکس
کاسٹ پر کلک کے برعکس، جس پر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، بلاگر کی آمدنی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وزٹر کون سے ملک سے ویب سائٹ پر آ رہا ہے۔ لہذا سی پی ایم اسے بلاگروں کی آمدنی بھی بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہے۔ پھر بھی فرض کرتے ہیں کہ ایک ایڈورٹائزر ہر 1000 امپریشن کے لیے $5 کا نرخ طے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بلاگ سائٹ پر ماہانہ 1,00,000 وزٹرز آتے ہیں تو $500 تک آمدنی ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک پاکستانی بلاگر کے لیے جس کی ویب سائٹ کا زیادہ تر ٹریفک پاکستان ہی سے آ رہا ہے، یہ آمدنی بمشکل تمام $500 سے $1,000 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ سی پی ایم ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے پلس پوائنٹ ایک مشہور نیٹ ورک ہے جہاں کوئی بلاگر اپنے حساب سے نرخوں کو تعین کر سکتا ہے، لیکن یہ تعین حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ کسی سائٹ کی اس ایڈورٹائزنگ نیٹ ورک میں شمولیت کے لیے پاپ اپ اشتہارات کی شرط قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ پاپ اپ ایڈز ایسے اشتہارات ہوتے ہیں جو پیج پر اچانک سامنے نمودار ہوتے ہیں اور پیج کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ انہیں کینسل یا کلوز پر کلک کر کے بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وزٹرز کسی بھی طرح کی اشتہار کو نظر انداز نہ کر پائیں۔ بیشتر ماہرین اور مشتہرین ایڈورٹائزرز پاپ اپ اشتہارات کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اگر انہیں ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو یہ آمدنی کا بہت مناسب آپشن بن سکتے ہیں۔ قارئین کے لیے انہیں کم سے کم پریشان کن بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی پیج پر پاپ اپ ایڈ صرف ایک بار ہی نمودار ہو، جبکہ اس میں کچھ اچھی معلومات شامل کر کے بھی اسے مفید بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایڈورٹائزنگ کے معاملے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ آپ کی سائٹ پر جتنا طبع ذات مواد اوریجنل کنٹینٹ ہوگا، آپ اتنے ہی بہتر طور پر اشتہارات لینے کے قابل ہوں گے۔ اشتہارات لگانے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ وہ ان معلومات و مواد کی فراہمی کو متاثر نہ کریں جو آپ اپنے بلاگر کے ذریعے قارئین تک پہنچا رہے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ عام زبان میں سمجھنا چاہیے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ دراصل آن لائن کیش ایجنٹ بننے جیسی ہی بات ہے۔ آپ اپنی ویب سائٹ پر کسی کمپنی کی مصنوعات و خدمات، پروڈکٹس اینڈ سروسز کی تشہیر کرتے ہیں اور انہیں فروخت کرواتے ہیں، جس کے بدلے آپ کو کمیشن کی رقم ملتی ہے۔ البتہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں رجسٹر ہونے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ کیا آپ کی ویب سائٹ واقعی اتنی قابل بھروسہ ہے کہ وزٹر آپ کے دیے ہوئے لنکس پر کلک کریں گے۔ پھر یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ایفیلیٹ پروگرام کے تحت آپ کی ویب سائٹ کے توسط سے فروخت کا انحصار ان لوگوں کی تعداد پر ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ پر آتے ہیں۔ یعنی اگر وزٹرز زیادہ ہوں گے تو فروخت پر زیادہ کمیشن ملنے کا امکان ہے، کم وزٹر پر کمیشن بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں، جن میں ایمیزون، ایسوسی اور شیئر اینڈ سیل زیادہ مقبول ہیں۔ اگر آپ اپنی بلاگ سائٹ سے پیسہ کمانے کے لیے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ایک منافع بخش اور مفید مارکیٹنگ پلیٹ فارم کا انتخاب اس ضمن میں ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ یہ مرحلہ بہت مشکل ہے، خاص کر ایسے نئے لوگوں کے لیے جنہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ لہذا اس بارے میں کچھ اہم باتیں نوٹ کر لیجیے۔ پلیٹ فارم ایسا ہو جو اپنے صارفین یعنی ویب سائٹ چلانے والوں کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے سادہ انداز سے کئی مارکیٹنگ پروگراموں میں شامل کرنے کی سہولت دیتا ہو اور انہیں یہ کنٹرول فراہم کرتا ہو کہ وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے کیا کچھ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔
ایسی صورتحال میں یہ فیصلہ ویب سائٹ کے مالک کا ہوتا ہے کہ وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام کے تحت کیا فروخت کرے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اپنی نیش سے متعلق مصنوعات اور خدمات ہی فروخت کی جائیں۔ لالچ میں آ کر ہر قسم کے ایفیلیٹس مارکیٹنگ پروگرام میں شامل ہونے سے آپ کی ویب سائٹ کی ساکھ ہی متاثر ہو گئی۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ایک اچھا پلیٹ فارم اپنے صارفین کو منظم انٹرفیس کے ساتھ عام فہم انداز میں تجزیاتی معلومات انالیٹکس فراہم کرنا ہے۔ انالیٹکس میں صارف کے لیے تمام ضروری اور اہم معلومات دستیاب ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ کسی ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام میں بہتر طور پر مصنوعات اور خدمات فروخت کر سکتا ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارم پر ادائیگی کے لیے قابل انحصار اور قابل بھروسہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ یاد رکھیے، کسی بھی دوسری آن لائن چیز کی طرح آج کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کامیابی کا انحصار بھی آن لائن ساکھ پر ہے، یعنی انٹرنیٹ صارفین آپ کی ویب سائٹ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر 2 نمبر مال کی تشہیر کر رہے ہیں تو اس سے شاید وہ چیز تو فروخت نہ ہو سکے، لیکن آپ کی اپنی ساکھ ضرور متاثر ہوگی۔ اگر آپ کی ساکھ اچھی ہے اور آپ کسی چیز کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں اور مسائل بھی بتائیں، تو وزٹرز آپ پر اعتماد کریں گے اور آپ کی سفارش کردہ چیز خریدنے میں دلچسپی بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ مشورہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہی نیش کے کسی ذیلی شعبے یعنی مائکرو نیش کا انتخاب کیجیے جس میں آپ اپنی مہارت اور ہنر کو منوا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غذا اور صحت، فوڈ اینڈ ہیلتھ کے بارے میں کوئی بلاگ بنائیں، لیکن یہ تو بڑا شعبہ ہے، تو کیوں نہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے کسی خاص ذیلی شعبے مائکرو نیش کا انتخاب کیجیے، جیسے کہ کیٹو ڈائٹ، جو آج کل وزن گھٹانے میں بہت مشہور غذائی طریقہ ہے۔ دنیا میں لوگوں کو بڑی تعداد موٹاپے کا شکار ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر وزن اور موٹاپا کم کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کیٹو ڈائٹ کے بارے میں آپ کا بلاگ انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور اچھی شہرت حاصل کر کے آپ کیٹو ڈائٹ سے متعلق خدمات اور مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اپنی نیش میں بہت زیادہ عمومیت والا انداز اختیار کرنے پر بہت کم قارئین ہی آپ کو یاد رکھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی طرح شاید ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو پھر قاری کی نظر میں آپ بھلا ان سے مختلف یا بہتر کیوں ہوں گے جنہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں؟ لہٰذا اپنی مہارت کا سکہ شمانے کے لیے کوئی ایسی مائکرو نیش تلاش کیجیے جس میں رہتے ہوئے اپنے قائرین کو واقعتاً دوسروں سے الگ، کچھ منفرد، کچھ زیادہ مفید اور بہتر پیش کر سکیں۔ اس طرح آپ خاصے کم وقت میں ساکھ بچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنی مصنوعات و خدمات فروخت کیجیے۔ اگر آپ کا رجحان ذاتی کاروبار کا ہے اور چاہتے ہیں کہ آن لائن بھی اپنی ہی مصنوعات خدمات فروخت کریں تو یہ بھی ممکن ہے، بس آپ کے پاس کسی شعبے میں عملی مہارت اور کاروباری سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ بلاگ سائٹ کی مقبولیت اور اس پر آنے والوں کی تعداد بڑھنے کے علاوہ اس کی ساکھ قائم ہو جانے کے بعد یہ بھی بہترین آپشن ہے، بشرطے کہ آپ کی خدمات و مصنوعات معیاری ہوں اور ان کی فراہمی بروقت ہو۔ خوش قسمتی سے آن لائن ادائیگی کے لیے کچھ ایسے پلنگ آنر بھی موجود ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی سائٹ پر ای کامرس سیکشن آن لائن خرید و فروخت کا شعبہ بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے ورڈ پریس کے لیے وہ کامرس پلگ ان بہت مشہور اور استعمال میں آسان بھی ہے، جس میں پروڈکٹ پیجز، کارٹ پیج، چیک آؤٹ اور محفوظ ادائیگی جیسی خوبیاں بلٹ ان موجود ہیں۔ اگر آپ لمبے عرصے تک اپنی ویب سائٹ سے کمانا چاہتے ہیں تو اپنی مصنوعات اور خدمات خود فروخت کرنے سے بہتر ہے کوئی خیال نہیں۔ اپنی مخلص قائرین کو خریدار بنانے کے لیے ان کا اعتماد جیتنا اور اچھی ساکھ بنانا لازمی ہے۔
مثلاً اگر نائل پٹل صاحب کی بات کریں تو وہ اپنے بلاگز کے ذریعے دوسرے بلاگرز کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سرچ انجن میں ویب سائٹ کی رینکنگ کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ان کے مخلص قارئین کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے جو ان کی رائے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اعتماد حاصل کرنے کے بعد اب وہ اپنے صارفین کو ایسے کئی سافٹ ویئر مصنوعات فروخت کر رہے ہیں جن کے ذریعے گوگل اور یا جیسے بڑے سرچ انجنز پر کوئی ویب سائٹ اپنی رینکنگ بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک عملی مثال اور دیکھتے فرض کیجئے کہ آپ کھانا پکانے کے بارے میں کوئی بلاگ سائٹ شروع کرتے ہیں جس کا مقصد اپنے قارئین کو ذائقہ دار کھانوں کی ترکیبیں بتانا اور کھانے پینے کی صحت بخش عادات سے متعلق مشورے دینا ہے۔ جب آپ کے مخلص قارئین کی تعداد زیادہ ہو جائے تو آپ کھانے پینے سے متعلق مختلف چیزیں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے فروخت کر سکتی ہیں، جیسے کہ پکوانوں کی کوئی کتاب، برانڈڈ کیٹلری، فوڈ پکانے کی مختلف سامان اور کچن اوپیرن بھی۔ ذیل میں وہ طریقے دیے جا رہے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بلاگ کے ذریعے منافع بخش انداز سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اپنے قارئین کو مفید اور قابل قدر مواد فراہم کیجیے تاکہ وہ آپ پر اور اس مواد پر بھروسہ کر سکے۔ اس کا عملی اصول بہت سادہ ہے۔ مسئلے کی نشاندہی کیجیے، اس کا قابل عمل حل پیش کیجیے اور اپنے قارئین کو اس بارے میں مشورہ دیجیے کہ اس مسئلے کے دوبارہ سر نہ اٹھانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے قارئین کی ضرورت اور خواہش کو سمجھتے ہوئے ایک ایسا برانڈ کھڑا کیجیے جس سے وہ خوشی اور اعتماد کے ساتھ خود کو وابستہ کر سکیں۔ نمبر 3، ایسی معیاری مصنوعات اور خدمات فروخت کیجیے جو آپ کے قارئین کے مسائل بخوبی حل کرتی ہو۔ مثلاً اگر آپ کھانا پکانے سے متعلق بلاگ، کوکنگ بلاگ کے ذریعے کھانا پکانے کا کوئی ایسا سامان فروخت کر رہے ہیں جو زہریلی اور نقصان دہ مادوں سے پاک ہو، تو یہ آپ کے قارئین کے لیے کھانا پکانے کے حوالے سے بہتر متبادل ہوگا۔ نمبر 4، اپنی مصنوعات کی ترسیل آسان اور تیز تر بنانے کے لیے ایسے ڈیلیوری آپشنز منتخب کیجیے جو کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ قابل بھروسہ بھی ہوں۔ اگر کسی صارف کو آپ کی مصنوعات خریدنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوراً ہی کسی دوسرے متبادل کا رخ کر لے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا مقابلہ ایمیزون جیسے بڑے ای کامرس پلیٹ فارم سے ہے جن کے وسائل آپ سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہیں۔ ایسے ہی ایک چھوٹے آن لائن کاروبار کی حیثیت سے آپ کا مضبوط ترین پہلو اپنی سروس کو ہر ممکن حد تک خریدار کے قریب لانا ہے۔ نمبر 5، اپنی مصنوعات یا خدمات کی تعریف میں زمین آسمان ایک نہ کیجیے، بلکہ انہیں کسی مسئلے کے ایک مناسب حل کے طور پر پیش کیجیے۔ کھانا پکانے والے بلاگ ہی کی مثال پر رہتے ہوئے زہریلے مادوں سے پاک برتنوں کی ڈھیر ساری تصویریں لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے بلاگ میں PTFOE اور PTFE جیسے مادوں والے برتنوں میں کھانا پکانے کے نقصانات اور خطرات سے اپنے قارئین کو آگاہ کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کاروبار کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت بھی ہوگی، جبکہ آپ قارئین کا اعتماد بھی بڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4، ای بکس لکھیے اور فروخت کیجیے۔ آپ کے پاس کسی کام کی خصوصی اور غیر معمولی مہارت ہے تو ایسے میں آپ کوئی منفرد اور مفصل تحریر قلم بند کر کے اسے ای بک کی شکل میں فروخت کر سکتی ہیں۔ آپ کے بلاگ کا مواد اس کتاب کی تشہیر میں مدد دے گا۔ ایک ای بک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قارئین کو ایسے عملی طریقوں سے آگاہ کرے جنہیں وہ آسانی سے انجام دے سکے۔ وہ اس ای بک کو پڑھ کر اپنا کوئی ایسا مسئلہ حل کر سکیں جس کا انہیں سامنا ہے۔ کھانا پکانے سے متعلق بلاگ کی مثال پر رہتے ہوئے آپ کوئی ایسی ای بک بھی لکھ سکتے ہیں جس میں خاص طور پر ذائقہ دار سبزیاں پکانے کی ترکیبیں بتائی گئی ہوں۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ای بک کا تفصیلی اور رنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ مواد واضح انداز بیان اور نپی تلی زبان میں ہونا چاہیے۔ ای بک کو سادہ اور فطری انداز میں اپنے قارئین کے سامنے پیش کیجیے تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ آپ یہ کتاب یا کوئی بھی دوسری پروڈکٹ فروخت کر کے ان سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔
چھوٹی سی ٹپ، بلاگ پر ای بک فروخت کرنے کی مؤثر حکمت عملی۔ بہتر ہے کہ پہلے کوئی تفصیلی، دلچسپ اور انتہائی معلوماتی ای بک بالکل مفت میں اپنے قارئین کے لیے بلاگ سائٹ پر رکھ دیجیے، جس میں کسی موضوع کے بارے میں تعارفی معلومات ہوں۔ جب قارئین اس کتاب کو پڑھ کر اس کے معیار اور خوبیوں کے قائل ہو جائیں تو پھر آپ اسے تسلسل میں اگلی ای بک برائے فروخت پیش کر دیجیے۔ نمبر 5، اسپانسرڈ پوسٹس، کارپوریٹ کنٹینٹ۔ جب آپ کا بلاگ کسی خاص نیش میں مقبول و معتبر ہو جائے تو اشتہار دینے والے آپ کی بلاگ سائٹ پر اپنی تشہیری پوسٹس، اسپانسرڈ پوسٹس بھی لگوانا چاہتے ہیں۔ انہیں کارپوریٹ کنٹینٹ اور نیٹو کنٹینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر معلوماتی اور دلچسپ مضامین ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ کسی کمپنی، کسی اسکیم یا کسی سروس وغیرہ کا تفصیلی اشتہار ہوتے ہیں۔ اگر سمجھداری سے کام لیا جائے تو یہ بھی اضافی آمدن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حرف آخر۔ آپ نے دیکھا کہ جب معاملہ بلاگنگ سے پیسے کمانے کا ہو تو گیند آپ کے کوچ میں ہے۔ آپ نے دیکھا جب معاملہ بلاگنگ سے پیسہ کمانے کا ہو تو گیند آپ کے کوٹ میں ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو ایک ایسا بلاگ بنانا ہوگا جو مفید اور معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی جاذب نظر ہو۔ پھر اس کی تشریح شروع کرنی ہے۔ جب آپ کی بلاگ سائٹ پر اچھے خاصے قارئین جمع ہو جائیں، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے اور ساکھ بن جائے تو آپ اس سے پیسہ کمانے کا آغاز کر سکتے ہیں، اور سارے طریقے آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں نے یہ ٹاپک بڑی محنت سے آپ کے لیے مکمل کیا ہے۔ یار اگر تھوڑی بہتی بھی یہ آپ کو میری کوشش پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ایک لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔